اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں۔ تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھا لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ یوں ہمیشہ سکون میں رہو گے۔ جسے اللہ کو دعا میں یاد رکھتے ہو، ایسے ہی اگر گناہ کرتے وقت یاد رکھو اور خود کو گناہ سے بچا لو تو تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائیں گی۔ قسمت نے تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی بھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا۔ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں دے دی جاتی ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، اور تب آنکھیں بھیگنے لگتی ہے اور دل تھکنے لگتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہے، پھر تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم بے چین ہو رہے ہو، رو رہے ہو۔ جب حالات بس سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں کبھی اس چیز کی طلب غمزدہ نہیں کرے گی جس کے لیے تم پریشان ہو، تکلیف میں ہو۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جب اللہ نے تمہاری زندگی کو حیرت انگیز موڑ دینا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک لے آتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے نا، پھر وہ تمہیں اپنی عبادت کے ذریعے مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ٹک سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ دعا بندے کو اپنے قریب کر دیتی ہے۔ اس وقت میں بندہ اپنے رب کو مناتا ہے جب تک کہ رب راضی نہیں ہو جاتا۔ انکار تو اللہ کے در پر ہے ہی نہیں۔ جو تم نے مانگ لیا وہ مل گیا۔ یاد رکھو، جو اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ ان کو ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اسی توکل سے تم اللہ کو پکارتے رہو۔ اللہ کی تدبیریں تمہاری سب آزمائشوں سے بڑی ہے۔ تھک کر دعاؤں سے پیچھے مت ہٹ جانا، بلکہ دعاؤں پر ڈٹ جانا، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور پھر اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جن دعاؤں کو مانگتے مانگتے تم تھک چکے ہو، وہ اللہ کے ایک کن کا آغاز ہے۔ توکل یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، توکل تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے نا، تو پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ توکل تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ توکل تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی حکمتوں پر یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ چکے ہو۔ پھر دیکھو کیسے اللہ اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ اللہ توکل رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ کے جواب کا، اس کے اشارے کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ۔ اب جب اللہ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہے اور تمہارے سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہے، اس نے تمہیں چن کر خاص کر لیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے، اس وقت میں تم یہ سوچنے لگو کہ شاید اللہ نے تمہاری دعائیں سنی ہی نہیں۔ اگر تھک گئے ہو تو پھر بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جس کو کھونے سے تم ڈرتے ہو،
پھر اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہارے نزدیک کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ پھر جب بند راستوں کے باوجود بھی تم مانگنا نہیں چھوڑتے، صبر سے اللہ کے کن کا انتظار کرتے ہو، پھر تم پر اللہ کی رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ اور پھر تم پر وہ وقت بھی آئے گا جب تم مسکرا اٹھو گے اور یہ کہو گے کہ اللہ نے مجھے یوں خوش کر دیا جیسا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ وہ القادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر درد رات بھر تمہیں سنے نہیں دیتا تو جان لو اللہ منتظر ہے تمہارا۔ تو بس پھر صبر کرو، یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہ ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا جو چھین جائے وہ لوٹایا نہیں جا سکتا؟ کیا تم نے سنا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دیا گیا؟ اللہ ہر اس چیز کو واپس لے آتا ہے تمہارے پاس۔ اللہ ان چیزوں کو تم سے دور اسی لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف و صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا جو تمہیں دے گا، تمہاری خواہش پوری کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ کے علاوہ جو قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے، تھامے، جو بار بار تمہیں معاف کرے؟ یاد رکھو، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو تمہیں عطا کر سکے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ اور پھر وہ تمہارا ہر غم ٹھنڈا کر دے گا۔ جس زندگی سے مایوس ہو تم، اس زندگی سے مطمئن کر دے گا۔ یہ جو الجھے دن ہیں تمہارے، جو پریشانیاں ہیں تمہاری، تمہارا رب خوب جانتا ہے بنا داغ کے زخم کو۔ تم اس سے بات کرتے رہو تو وہ لمحے میں تمہاری الجھن کو سلجھن میں بدل دے گا۔ بس صبر رکھو، وہ سارے غم کو مرہم کر دے گا۔ دل جب بیزید ہو جاتے ہیں تو راستے کھو جاتے ہیں۔ راستے آسان چاہتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہی تو راستہ دکھاتا ہے، منزلوں کا بتا دیتا ہے۔ گمراہ راستے وہیں سے صلاح پاتے ہیں، منزلیں وہیں سے ملتی ہیں۔ اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اللہ کے سامنے گر گراؤ اور مانگو۔ اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہ ہو، یقین رکھو اس پر کہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ وہ ممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روتے روتے پہنچی تہجد تک، سجدے میں گر گئی، رونے کی وجہ یاد ہی نہیں رہی، یوں لگا کہ اللہ ساتھ بیٹھا ہو۔ میں ہوں نا، کیوں ہوتی ہے پریشان؟ مت گھبراؤ قسمت کی لکیروں سے، تیرے ایک آنسو کے بدلے سب بدل ڈالوں۔ تم کہہ کے تو دیکھو، منا کے تو دیکھو، میرا ہو کے تو دیکھو، کر کے نیند قربان پہنچا ہے تو میرے در پر، تیرے خوشیاں ہونے نہ دو قرباں، ایسے تو اپنا ممکن ہی نہیں۔